یہ فاتحے کی گزارش ہے، بہرحال ان شبوں میں اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے، خاص طور سے یہ شبۂ قدر، ان میں ضرور اپنے مرحومین کو یاد کیا جائے۔ ویرانی فیملی کے تمام مرحومین، شراف فیملی کے تمام مرحومین، ماٹی والا فیملی کے تمام مرحومین، محمد حسین مکھی بادامی فیملی کے تمام مرحومین، ریکسلو فیملی کے تمام مرحومین، امیر علی یوسف علی مرچنڈ، مرحوم حاجی ظفر علی بھائی باٹا، مرحوم حسن علی فدا حسین شریف، مرحومہ فاطمہ بانو بنت حسین علی بوجانی، اور بوجانی فیملی کے مرحومین، مرچنڈ فیملی کے مرحومین، شریف فیملی کے مرحومین، دیوجانی فیملی کے مرحومین، اور ایسے حضرات بہرحال جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے اور جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے، تمام شہداء کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ لوگ بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہم اغفر جیسا کہ شبۂ قدر ہیں، یہ اعمال کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، شب بیداری کی رات ہے، کہ ان شبوں میں چند اعمال جو کہ ذکر کیے گئے ہیں کہ شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا ہے، صاحب مصباح نے بھی نقل کیا ہے، سید ابن طاؤس اور دیگر بہت سی دعاؤں کے عدیہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ خاص طور سے علامہ حلی نے بہرحال جو ان شبوں کے لیے تاکید کی ہے کہ اس شب میں غروب سے پہلے غسل کا کرنا نہایت ثواب ہے، اور یہ انسان کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے اور تمام مشکل ہم و غم کو دور کرتا ہے، اور اس رات میں شب بیداری کرنا ہے۔ جناب رسول خدا نے بہرحال فرمایا کہ جو شخص بہرحال ان شبوں میں 2 رکعت نماز بجا لائے، جس کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد، نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ شخص ابھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے گا کہ خداوند عالم اس کو اور اس کے والدین کو سب کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو اس کے محو کر دے گا، سارے گناہوں کو اس کے بخش دیے جائیں گے، اور خداوند عالم چند فرشتوں کو بھیجے گا جو آئندہ سال تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں، تسبیح اور استغفار کرتے رہیں۔ پروردگار اس کے لیے ان فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ ان کی تمام مشکل اور گرفتاریوں کو اس کے لیے برطرف کریں، اور جنت میں اس کے لیے جا کر درخت کو لگائیں اور اس کے قصر کا بنایا جائے، یعنی انہیں اعمال شبہ قدر کے لیے قصر بنائیں گے، نہریں جاری کریں گے، اور جب تک وہ یہ چیزیں نہ دیکھ لے گا دنیا سے نہ اٹھے گا۔ تو بہرحال وہ نماز کی بھی جو نیت بہرحال نماز کی ہے کہ نماز میں پڑھتا ہوں یا نماز میں پڑھتی ہوں 2 رکعت شب قدر کی قربتاً اللہ، اور اللہ اکبر کہہ کے نیت، اور بہرحال جیسے اوپر بتایا گیا ہے اس کے بعد وہ چیزیں انجام دینا، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کا اعمال۔ چلے آئیں اپنے اعمال کو شروع کیا جائے، اور اپنے تمام مرحومین، تمام آباء و اجداد، ان سب کو یاد کرتے ہوئے کہ جو اس وقت بہرحال ہمارے درمیان نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے اعمال کی شروعات کرتے ہیں، اور دعا امام زمانہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں، مولا کی خدمت میں چلتے ہیں، اس شب کی برکتیں اور رحمتوں کو انشاءاللہ لیتے ہیں، اور مغفرتوں کو اس شب کی انشاءاللہ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک
علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیان وحافظا وقائدان وناصرا ودلیلان وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ آئیں اعمال کی شروعات کریں اپنے امام کو یاد کرتے ہوئے، یہ راتوں میں جو بہت ہی مبارک اور مقدس راتیں ہیں، یہ شبہ قدر کی، جن راتوں میں ہمارے نامہ اعمال کو لکھا جاتا ہے، یہی وہ شب قدر کی راتیں ہیں جو 1000 راتوں سے بھی بڑھ کے یہ راتیں اور افضل ہیں۔ اسی رات کے لیے خدا نے بھی کہا، اے میرے بندے مانگ لے جو تجھے مانگنا ہے، طلب کر لے جو تجھے طلب کرنا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے اعزاء و اقارب کو بھی اپنے اعمال میں شامل کرتے ہوئے، ان لوگوں کو خاص طور سے یاد کر لیں جو سال گزشتہ ہمارے عزیز و اقارب موجود تھے، آج ہمارے درمیان نہ رہے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی، خدایا تیرا شکر ہے۔ پروردگارا 1 سال تو نے اور عنایت کیا ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کے لیے، یہ شبہ قدر کو درک کرنے کے لیے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے تو نے ہمیں 1 سال اور زندگی دے دی۔ تیرا شکر ہے معبود، تیرا شکر ہے۔ تو نے ہمیں عافیت دی، صحت دی، تندرستی دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے کسی کے سامنے یہ ہاتھ پھیلنے نہ دیا، تو نے کسی کے سامنے اس سر کو جھکنے نہ دیا۔ خدایا ہم نے ہر طرح سے گناہ کیے، لیکن تو نے ہمارے گناہوں پہ پردوں کو ڈالا۔ پروردگار تیرا احسان ہے، صدق دل سے اپنے وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئیں، حاضر ہو جائیں، اپنے ذہنوں کو یہاں پر محفوظ رکھیں اور صدق کے دل سے خدا سے توبہ کر لیں اگر اب تک توبہ نہ کی ہو۔ یہ توفیق ہے ہمیں اور آپ جو اس وقت پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے آپ سب یہ اعمال کر رہے ہیں، شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ کم سے کم یہ اس نے ہمیں مہلت دی، یہ سانسیں دیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے حاضر ہو سکیں۔ یہ میری ماں اور بہنیں، میرے بھائی، بچے، دوست، جوان، بوڑھے، سب خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے التجا کر رہے ہیں، کہتے جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ ایسے جاؤ جیسے غلام جاتا ہو آقا کی خدمت میں، نادم اور پشیمان ہو کر۔
خدا ہمارے دل کے حال کو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمارے اعمال پر ہم سے زیادہ وہ شاہد ہے۔ ہر جگہ پر خدا بند عالم پروردگار نے اپنے فرشتوں کو موکل کر رکھا ہے جو ہماری ہر چیز پر نگرانی کر رہے ہیں۔ لیکن کتنا کریم ہے خدا، کتنا غفور ہے خدا کہ جس نے فرشتوں کے وقت کو بدلا، داہنی طرف کا فرشتہ اسے پروردگار نہیں بدلتا، لیکن بائیں طرف کا جو ہمارے رذیلہ اعمال کو، ہماری برائیوں کو لکھتا ہے، اسے ہٹا دیتا ہے۔ کہتے جب سوال کیا جائے گا، یہ فرشتہ کہے گا جب سے میں خلق ہوا میں نے نیکی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ دیکھا۔ کہتے جس وقت انسان مرے گا، جب نام اعمال وہ آخری دن جو فرشتہ لکھ رہا ہوگا، وہ کہے گا خدایا میں نے تیرے بندے کے فقط اتنے ہی گناہ دیکھے۔ کتنا کریم ہے خدا، کتنا غفور ہے خدا۔ تو آئیں اس خدا کو جو رگہائے گردن سے زیادہ نزدیک ہے، اس خدا کی بارگاہ میں چلیں اور اعمال شب قدر کو شروع کریں۔ آئیں پہلے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام رحمت، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ سب ساتھ میں مل کر کہیں، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ تمام بیماروں کو یاد کرتے، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ہر مشکل گرفتاریوں کو یاد کرتے مولا کے ظہور کے لیے، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، سب ساتھ میں مل کر خدا سے اپنے گناہوں کے استغفار کریں، پروردگار سے کہیں الہی العاف، 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 الہی العاف۔ خدا کو اس کے رحمان و رحیمیت کا واسطہ دیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، اپنے والدین آبا اور اجداد مرحومین کو بخشوائیں۔ یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم،
یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم۔ کہتے خدا کے اسماء اعظم میں سے ایک نام ہے جس نام کو اگر 10 مرتبہ کوئی تکرار کرے، خدا سے اگر کچھ مانگ لے، خدا ضرور عنایت کرتا ہے۔ خدا رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ شب قدر ہے، اپنے دل کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے، اشک گریا شکستہ دل سے خدا سے التجا کریں، تمام حوائج کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے خصوصاً اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے خداوند عالم سے، پروردگار سے، معبود سے التجا کریں کہ معاف کر دے، بخش دے، معاف کر دے ہم سب کو، بخش دے خدا ہم سب کو۔ خدایا بڑے گنہگار ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، معبود بس ہے، بس ہے، اے خدا اب تو ہمیں بخش دے۔ اٹھائے ہاتھوں کو خدا کو آواز دیں، اس کے اسم اعظم کے صدقے میں اس سے طلب کریں، یا رب یا رب یا رب، یا رب یا رب، یا رب یا رب، یا رب یا رب۔ اے خدایا، اے پروردگارا، معبود ایک نظر عنایت کر دے ہم پہ پروردگار، خدایا ایک لطف و کرم کر دے ہم سب پر معبود۔ یہ بیماری جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہے ختم کر دے، اپنے عذاب کو اٹھا لے خدایا۔ بہت سے اعزاء و اقارب کے لاشوں کو ان کاندھوں پہ اٹھایا گیا، اے پروردگارا پالنے والے بخش دے ہم سب کو، معاف کر دے ہم سب کو اگر ہم گنہگار ہیں، کھول دے رحمت کے دروازوں کو، کھول دے بخشش کے دروازوں کو، کھول دے۔ خدا تو نے تو خود کہا کہ چاہے جن ایام میں جو دعائیں مانگی گئی ہوں اگر وہ قبول نہ ہو، اگر شبائے قدر میں مانگی جائیں تو میں ضرور قبول کروں گا، ضرور میں سنوں گا۔ دیکھ تیرے بندے تیری بارگاہ میں دست التجا کو اٹھائے ہیں خدایا، تجھے تیرے کعبے کا واسطہ، تجھے تیرے اس خانے کا، اس گھر کا واسطہ، اے پروردگار پالنے والے، تجھے اس سرزمین مقدس مکے کا واسطہ، پالنے والے تجھے ہمارے قبلے کا واسطہ، اے پروردگار اے پالنے والے بخش دے ہمیں، معاف کر دے ہم سب کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین آبا اور اجداد مرحومین کو بخش دے۔ خدا یا پروردگار پالنے والے، اب تیرے درمیان ہم واسطہ اس چیز کا لے کر آ رہے ہیں جو تیری مقدس ترین کتاب ہے۔ اپنے قرآن کو ہر کوئی آمادہ کر لے، اعمال شروع کرتے ہیں، چلتے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ خدایا تیری وہ مقدس کتاب پالنے والے جس میں تو نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا، جس میں تو نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، جس میں تو نے حجابات کا ذکر کیا، جس میں تو نے پروردگارہ پالنے والے عذاب کا بھی ذکر کیا، ڈرایا بھی ہے تو نے اس میں، جس میں تو نے کوثر و زمزم کا ذکر کیا، جس میں تو نے پروردگارہ معبود، جس میں تو نے قسموں کو کھایا، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، جس میں تو نے یہ بھی قسمیں کھائی ہیں کہ میں اپنے بندے کو بھی آزاد کروں گا، جس میں تو نے پروردگار ہمیں بہشت کی بھی
پروردگار تو نے وہ چیزیں دکھائی ہیں جس میں تو نے اپنے عذاب کو بھی دکھایا ہے جو دوسری قوموں پہ نازل ہوا، تو نے اپنی رحمتوں کو بھی دکھایا ہے، تیری وہ مقدس کتاب کو تیری بارگاہ میں واسطہ بنا کے لے کر آ رہے ہیں۔ اے خدایا پروردگارا نظر کرم کر دے، نظر رحم کر دے معبود، قرآن کو اپنے چہرے کے سامنے کھولیں، سامنے قرآن کو لے کر آئیں اور خداوند عالم سے اس قرآن کا واسطہ دے کر پروردگار سے اپنی حوائج کو مانگیں، اپنے تمام مرحومین آبا اور اجداد کو یاد کرتے ہوئے، ائمہ اور تمام معصومین کو یاد کرتے، خصوصاً زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے آئے اعمال کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ کہتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کو طلب کریں، اپنی دعا کو مانگے، جو بھی مانگیں گے وہ خدا ضرور عنایت کرے گا۔ اے خدایا تجھ سے تیری رحمتوں کی بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے تیرے ولی نعمت کے ظہور کو مانگتے ہیں، مولا امام زمانہ کا ظہور کر دے خدایا۔ اے پروردگار پالنے والے میرے معبود، تو نے اس کتاب کے اندر جو جو نازل کیا ہے تیرے ان اسماء حسنہ کا، اسماء اکبر کا تجھے واسطہ خدایا، تو نے اس کتاب میں کہا ہم تجھے آتش جہنم سے بچائیں گے، نجات دیں گے۔ خدایا تجھے ہر ان واسطوں کا واسطہ جسے معصومین نے واسطہ دیا ہے، خدایا تیری کتاب کو تیرے درمیان لے کر آئے واسطہ بنا کر، دیکھ لے اپنے بندوں کو، دیکھ لے پروردگارا پالنے والے میرے معبود، میرے معبود کر دے کرم ہم پہ، کر دے رحم ہم پہ، میرے پالنے والے اے میرے معبود بخش دے ہمیں خدایا۔ آج پوری دنیا اس وقت مشکل و پریشانی میں، مانا کہ ہمارے اعمال ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں پالنے والے، لیکن تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ معاف کر دے ہم سب کو، غلط کیا ہم نے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، خدا کی بارگاہ میں گناہوں کا اقرار کرے، پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، خدا سے کہے خدایا جو کیا سو کیا، انجانے میں شاید کیا، اب نہ گناہ کریں گے، اب ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے ولی نعمت کو بھیج دے، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ پروردگارا مانگ لیں اپنی حوائج کو، اپنی دعاؤں کو مانگ لیں، جو جو آپ کی حاجتیں ہیں۔ کہتے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے حدیث، مولا کہتے ہیں اس دعا کے بعد قرآن کو اپنے سروں پہ رکھیں، آئے قرآن کو اپنے سروں پہ رکھتے ہیں اور اللہ کو اس کی قرآن کی، اس کی کتاب کا اسے واسطہ دیتے، پروردگار عالم کو، معبود کو اس کی اس کتاب کا واسطہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ
وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك آمین کہ خدایا تو نے اس قرآن میں جو جو نازل کیا تجھے اس کا واسطہ، جو جو اس میں تو نے بھیجا، تو نے جن مومنوں کی مدح کی ہے خدایا ہمیں ان میں قرار دے دے، ان مومنوں کے ساتھ ہمیں قرار دے دے پروردگارہ پالنے والے میرے معبود، اے پروردگار خدایا ان میں ہمیں قرار نہ دینا جن پہ تو نے عذاب کیا ہے، جن پر تو عذاب کرنے والا ہمیں ان میں قرار نہ دینا، جن پہ تیری نگاہ رحمت ہے پروردگارہ ہمیں ان میں قرار دے میرے پالنے والے۔ آئے خداوند عالم کی بارگاہ میں پروردگار کے پاس اس کے اس اسم اعظم کا واسطہ دیں، اور 10 مرتبہ میرے ساتھ مل کے آپ سب بھی تکرار کریں، اس کو پڑھیں۔ بیک یا اللہ ہو، بیک یا اللہ، 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 بیک یا اللہ ہو، بیک یا اللہ۔ خدایا تجھے تیرے اسم اعظم کا 10 مرتبہ واسطہ دیا کہ جس کے بعد تو نے کہا جو بھی مانگا جائے گا وہ عنایت کرے گے، مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ اے خدایا ہمارے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور کر دے، مولا کو بھیج دے، باب زمانہ کو بھیج دے۔ پروردگارہ پالنے والے ہماری زبانوں کو پاک کر دے، ہمارے قلوب کو پاک کر دے، مولا کے لشکر میں ہم سب کو شامل کر دے۔ خدایا مشکل و گرفتاریوں میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں، ہماری مشکل و پریشانیوں گرفتاریوں کو برطرف کر دے۔ آئے خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کے رسول کا اسے واسطہ دیا جائے، خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں پروردگار کے پاس، اس کے پیغمبر کا اسے واسطہ دیتے ہیں، پیغمبر اعظم کو جس کو خدا بہت زیادہ حبیب اور محبوب رکھتا تھا، جسے بہت چاہتا تھا، اس کے اس محبوب کو اس کی بارگاہ میں لے کر چلے، اس کے اس محبوب کو اس کی بارگاہ میں چلے لے کر چلتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں پروردگار سے۔ کہتے ہیں ایک جملہ عرض کروں گا، کہتے ایک ماں تھی جس نے اپنے بچے کو بہت زیادہ اذیت و پریشانی کر رہا تھا، کہتے ماں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا، گھر کے دروازے کو بند کر دیا، بچہ گھر کے دروازے کے باہر چیختا رہا، ماں اتنی مہربان، چلاتا رہا، ماں نے دروازے کو نہ کھولا، بچہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، دروازہ پیٹتا رہا، لیکن وہ رحم دل ماں، وہ مہربان ماں، وہ بھی اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی، لیکن اپنے بچے کی تنبیہ کے لیے بچے کو گھر سے باہر نکال دیا، بچہ چیختا رہا، چلاتا رہا، کہا نہیں کھولیں گے دروازے کو، نہیں کھولیں گے۔ کہتے بچہ روتا رہا، بیٹھا رہا، گریہ کرتا رہا، کافی دیر گزر چکی۔ کہتے وہاں سے ایک عالم دین، بہت بڑے عالم کا گزر ہوا جو اسی جگہ پہ رہتے تھے۔ کہتے جب وہ عالم دین وہاں سے گزرتے ہیں، اس بچے کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کا دل بھر آیا اور بچے سے پوچھا کیا بات ہے؟ بچے نے کہا میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، میری ماں میرے لیے دروازہ نہیں کھولتی، نہیں کھولتی۔ کہتے وہ عالم دین نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، آواز دیا، میں
فلانی بول رہا ہوں. کہتے اتنا کہنا تھا اس کی ماں بھاگی بھاگی دروازے پہ آئی, دروازہ کھولا, سلام کیا, ادب احترام کیا. کیا دیکھا بچہ گود میں ہے. ماں کہتی ہے کیا بات ہے, آپ نے کیوں اتنی زحمت کی, آپ کیوں اس لیے یہاں تشریف لائے. آپ اگر فقط کہہ دیتے وہی ہمارے لیے کافی تھا. میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو, مانگ لے خدا سے. کہتے ہیں اس عالم کے احترام میں ماں نے بچے کو گود میں لیا, پیار کیا, محبت کیا, اس کو معاف کر دیا. ہم بھی خدا کی بارگاہ میں آج خدا نے اپنے دروازے کو بند کر دیا ہے. بندے دروازے پہ کھٹکھٹا رہے, رو رہے, گڑ گڑا رہے, لیکن خدا نہیں سن رہا. ہمارے گناہوں کی وجہ, ہمارے اعمال کی وجہ سے خدا نہیں سن رہا ہے, نہیں سن رہا ہے. آئے خدا کی بارگاہ میں, اس کے ان محبوب ہستیوں کو واسطہ دے جن کے بعد خدا اپنے دروازے کو بند نہ کر سکے گا, اپنے دروازے کو کھول دے گا. آئے خدا کی بارگاہ میں ہم بھی واسطہ لے کر چلیں. 10 مرتبہ سب مل کے ساتھ میں پڑھیں. بے محمد 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 بے محمد. خدایا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ, تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیا. پروردگارا پالنے والے نظر رحمت ہم سب پہ عنایت کر دے. اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پہ کر دے پروردگار پالنے والے. آئے خدا کی بارگاہ میں اس کے رسول کے وصی کو لے کر چلے, امیر کائنات کو لے کر چلے, جسے مسجد کوفہ میں سجدے کے عالم میں ضربت لگائی گئی. علی خون میں لت پت تڑپتے رہے. جیسے ہی ضربت پڑی آواز دی, فزتو بے رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے. کہتے کوہرام برپا ہے, علی کو گلیم میں رکھا گیا. آقا کو اٹھا کر گھر کی طرف لے کر چلے. خون زمین پر خط دیتا جا رہا تھا. کہتے مولا کو لے کر گھر کے نزدیک پہنچے. کہتے رک جاؤ سب یہیں پر. اے بیٹا حسن میرے نزدیک آؤ, اے حسین میرے کاندھوں کا سہارا دو, مجھے کھڑا کرو. میری بیٹیاں اس حالت میں مجھے دیکھ نہ سکے گی. میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھ نہ سکیں گے. میرے لال, میں اپنے قدموں پہ چل کر گیا, اپنے قدموں پر چل کر ہی گھر میں جاؤں گا. میں اپنے قدموں پہ چل کے جاؤں گا. مجھے سہارا دو, مجھے سہارا دو. کہتے امام حسن حسین نے سہارا دیا. مولا گھر کے اندر قدم رکھتے غضب ہو گیا, غضب ہو گیا. زینب کلثوم نے علی کو اس حالت میں دیکھا, سر و سینہ پیٹا. یا بتا اے میرے بابا, یہ کس ظالم نے آپ کا یہ حال کیا. اے میرے بابا, اس روزے میں آپ کا کس ظالم نے یہ حال کیا. بیٹیاں باپ کے سینے سے لپٹ گئی, بیٹیاں باپ کے سینے سے لپٹ گئی, گریہ زاری کرتی ہیں. کہتے وہ وقت بھی آیا کہ امیر کائنات نے اس دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا.
علی کو غسل و کفن دیا گیا، جنازہ اٹھا کے دفنانے کے لیے لے جایا گیا۔ کہتے بیٹیاں جنازے سے لپٹ گئی۔ خدا یہ منظر کسی گھر میں نہ دکھائے۔ کہتے ہیں گھر میں اگر باپ اور ماں کی میت ہو جائے بچے یتیم ہو جایا کرتے ہیں۔ کہتے بیٹیاں لپٹی رہی جنازے سے، بابا ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو بابا، اے بابا علی اب آپ سے ملاقات نہ ہوگی۔ آئے اسی علی کو لے کر چلے، خدا کی بارگاہ میں واسطہ دیں، خدا کی بارگاہ میں واسطہ دیں۔ 10 مرتبہ سب ساتھ میں مل کر پڑھیں، بے علیین بے علی، بے علیین بے علی، بے علیین بے علی، بے علیین بے علی، بے علیین بے علی علیہ السلام۔ آئے خدا کی بارگاہ میں اس کی کنیز خاص حضرت زہرا مرضیہ کو لے کر چلے۔ وہ زہرا جو رات عبادت کیا کرتی تھی، دن میں شوہر اور بچوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ وہ زہرا جو اپنے بابا کے بغیر رہ نہ سکتی تھی، وہ زہرا جس کی عبادت کی وجہ سے اس کے پیروں میں ورم پڑ جاتا، وہ زہرا جسے قوم نے نہ بخشا، زہرا کو 18 سال کے سن میں در و دیوار کے درمیان پیس کر شہید کر دیا گیا، جس کی جراحت اور زخم کو زہرا برداشت نہ کر سکی اور زبان پہ فقرہ آ گیا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی سرنا لیا بابا میرے بابا آپ کی زہرا پہ وہ مصیبت ٹوٹی، اگر دن پہ پڑتی تو رات میں تبدیل، اگر پہاڑوں پہ وہ مصیبتیں آتی ذرات میں۔ زہرا مرضیہ کہتے اس سن میں عصے کے سہارے سے چلتی تھی، کبھی دیوال کا سہارا لے کے بی بی چلتی تھی۔ کہتے بی بی اگر گریا کرتی تھی، مدینے کی عورتیں آ کر کہتی تھی علی زہرا سے کہہ دو، زہرا سے کہہ دو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ کہتے بی بی زہرا جس درخت کے نیچے گریا کرتی تھی اس درخت کو بھی قطع کر دیا گیا۔ کہتے زہرا کا دل شکستہ تھا، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے ہمیشہ ہر نمازوں میں دعا کیا کرتی تھی۔ آئے ملکہ دو عالم بی بی دو عالم کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے، 10 مرتبہ سب ساتھ میں مل کر پڑھیں، بے فاطمہ بے فاطمہ، بے فاطمہ بے فاطمہ، بے فاطمہ بے فاطمہ، بے فاطمہ بے فاطمہ، بے فاطمہ بے فاطمہ۔ خدایا تجھے زہرا کا واسطہ نظر کرم و نظر عنایت کر دے، پروردگار پالنے والے ہم سب کی جو شرعی حاجتیں اسے عنایت کر دے۔ امام حسن مجتبیٰ کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلیں، جس کا دسترخوان ابھی آپ نے بچھایا۔ آئے اس مولا کو حسن سبز قبا کو لے کر چلے، جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، جس کا جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد واپس لایا گیا، جسے زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ امام حسن کا واسطہ دیں، بالحسن بالحسن
بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن خدایا تجھے امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ ہم سب پہ نظر کرم و نظر رحمت کر دے. آئے حسین کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے، وہ حسین جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سرزمین کربلا پہ ایک جانور کے مانند ذبح کر دیا. ان ملعونوں نے خدا کی لعنت ہو ان پہ. اس حسین کو جسے زہرا نے چکیا پیس کے پالا تھا، اس پہ رحم نہ کیا گیا. اس حسین کو جس کو رسول نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہو، جس کے جھولے کو جبرائیل و میکائیل نے جھلایا ہو، وہ حسین جو جوانان جنت کا سردار ہو، وہ حسین کہ جس کے لیے جنت سے کپڑے آئے، وہ حسین جو تمنا کرے تو جنت سے کھانے آ جائے. وہی حسین کربلا میں ایک گھونٹ پانی کے لیے اس حسین کو خود خنجر سے شہید کر دیا گیا. وہ حسین تڑپتا رہا، آواز دیتا رہا، اما زہرا اما زہرا. اما آپ کے حسین کو اس زمین کربلا پہ بھوکا اور پیاسا شہید کیا جا رہا ہے. اے اما کہاں ہو، آ جاؤ. کہتے اتنا کہنا تھا، حسین زین سے ابھی زمین کی طرف چلے تھے، زہرا نے آغوش کو پھیلایا، میرے لال آ جا، میرے لال حسین آ جا. اے میرے لال تیری ماں کب سے تیرا انتظار کر رہی. آئے اس حسین نازنین کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں پروردگار کے پاس. 10 مرتبہ ساتھ میں مل کر سب لوگ پڑھیں، بالحسین 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 علیہ السلام. آئے اپنے چوتھے آقا امام زین العابدین کو، جن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینے پہنچنے تک آقا جگہ جگہ پہ تڑپتے رہے. جو چیزیں سامنے آتی ہے اسے دیکھ کر کربلا کی یاد آتی. کوئی بچے کو دیکھتے تو اصغر یاد آتا، نوجوان دیکھتے تو قاسم یاد آتا، کڑی الجمع دیکھتے تو اکبر یاد آتا، کوئی چھوٹی بچی دیکھتی دکھائی دیتی تو سکینہ 4 سال یاد آتی. مولا تڑپتے رہتے تھے. آئے اسی آقا کو خدا کی بارگاہ میں سید الساجدین کو لے کر چلیں اور خداوند عالم کو واسطہ دیں. بعلی ابن الحسین 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 بعلی ابن الحسین. خدایا تجھے چوتھے آقا کا واسطہ دیا. پروردگار پالنے والے
اے میرے معبود تجھے باقر العلوم کا واسطہ دیتے ہیں، امام باقر کو تیری خدمت میں واسطے کو لے کر آتے۔ خدایا یہ مریض و بیماری دور کر دے، ہم سب پہ نظر عنایت کر دے۔ جن کے والدین اس وقت نہ رہے انہیں غریق رحمت کر دے، جن کے والدین زندہ انہیں طول حیات دے دے۔ خدایا قرض و مقروضین کے قرضوں کو ادا کر دے، مریضوں کی بیماریوں کو صحیح کر دے، ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے۔ امام محمد باقر کا واسطہ دے، 10 مرتبہ ساتھ میں مل کر پڑھے۔ بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی۔ خدایا تجھے امام جعفر صادق کا واسطہ دیتے ہیں، جن کے دین پر ہم باقی، جن کی زحمتوں کی وجہ سے یہ دین باقی۔ بے جعفر ابن محمد، 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 بے جعفر ابن محمد علیہ السلام۔ خدایا تجھے امام صادق کا واسطہ دیتے، پروردگار جس کی قبر جنت البقیع میں اداس ہے اپنی دادی زہرا کے ساتھ، جس کی قبر پر ایک شمع بھی کوئی جلانے والا نہیں، آئے چلتے غریب بغداد کو، باب الحوائج کو پروردگار کے پاس لے کر چلے، جس کا لقب ہی باب الحوائج ہے۔ وہ موسی کاظم کے جس کے جنازے کو پل بغداد پہ مزدور چھوڑ کر چلے گئے، وہ موسی کاظم جسے 15 سال زندان میں قید کیا گیا، جہاں پیر پھیلانے کی بھی، کھڑے ہونے کے صحیح سے جگہ نہ تھی۔ ہم لوگ ابھی کچھ دیر بیٹھے لیکن پہلو سب بدل رہے ہیں، ہمیں اختیار ہے کہ جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اپنے پیر کو پھیلا لیں، ٹہل لیں، لیکن قربان جاؤں اپنے آقا پہ جسے اتنا بھی وقت نہ دیا گیا، مہلت نہ دی گئی، جو وہاں پہ اپنے پیر کو بھی پھیلا سکے۔ اس اذیت میں مولا نے اتنے سال نکالے، اس باب الحوائج کو خدا کے پاس لے کر چلیں۔ بے موسیٰ بن جعفر، 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 بے موسیٰ بن جعفر۔ آئے آقا کو، امام جواد کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلیں، پروردگار کے پاس اپنے آقا امام جواد کو لے کر چلیں، اور اس سے پہلے ان کے بابا امام رضا کو لے کر چلیں۔ کہتے ہیں یہ دونوں باپ اور بیٹے اور یہ دادا، کہتے ہیں یہ اتنے مظلوم گزرے ہیں، ایک کو زندان میں شہید کیا گیا، امام رضا کو غربت میں شہید کیا گیا زہر دے کر، اور امام جواد کو بھری جوانی میں شہید کیا گیا۔ آئے ایک معصوم کا تو واسطہ دے ہی دیا، ان کے فرزند کا واسطہ خدا کو دے، غریب تو اس کا۔ مولا قسمت کرے جیسے آپ لوگ اس وقت یہاں سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اعمال امام رضا کی بارگاہ سے کر رہے ہیں، سرزمین مشہد المقدس سے یہ اعمال کر رہے ہیں، خدا آپ لوگ کو قسمت کرے بلائے، ایسے ہی مولا رضا کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ سب ہم سب اعمال کریں ساتھ میں مل کر، جلد از جلد پروردگار اس نحس بیماری کو ختم کرے اور جلد از جلد راستے کھل جائیں اور معصوم کی بارگاہ میں حضور کا شرف ملے۔
بعلی ابن موسیٰ 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 علیہ السلام۔ آیا آقا کو امام جواد کو لے کر چلیں۔ کون امام جواد؟ کہتے جسے جوانی میں بھری جوانی میں شہید کیا گیا، اس امام کو لے کر چلے خدا کی بارگاہ میں۔ الہی بے محمد ابن علی 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 علیہ السلام۔ آئے پروردگار کی خدمت میں امام علی النقی کو لے کر چلیں۔ پروردگار کو واسطہ دیں اپنے اس امام ہادی کا۔ خدا کی بارگاہ میں مولا کو لے کر چلتے ہیں اور اپنی حوائج کو پیش کرتے ہیں۔ بعلی ابن محمد 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 علیہ السلام۔ آئے سامرہ چلے اپنے آقا کو، جو تین امام وہاں پہ موجود ہے، ایک واسطہ دیا جا چکا۔ امام حسن عسکری کو لے کر چلے خدا کی بارگاہ میں واسطہ لے کر، جو مولا ہمارے ہمیشہ روتے رہے، کہنے معصوموں میں ایک معصوم ہے جو ہمیشہ تڑپتے تھے اپنے جد حسین کے لیے، جنہیں اپنے جد حسین کے پاس جانا نہ مل سکا، اس مولا کو یاد کرتے ہوئے، جس کو مصیبت میں، جس کو اس طرح سے اذیت و ایذا میں جس کا دم نکلا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو واسطہ خدا کی بارگاہ میں دیں۔ بالحسن ابن علی 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 علیہ السلام۔ لے دعا بھی ختم ہونے کو آئی، آخری نام رہ گیا، شب قدر بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اچھی خاصی رات ڈھل چکی ہے۔ خدا سے اپنی دعاؤں کو مانگ لے، حاجتوں کو مانگ لے، جو چیزیں اب تک نہ مانگ سکتے مانگ لے۔ آئے حجت خدا کو لے کر چلے خدا کی بارگاہ میں، جو ہمارے ہر اعمال پہ ناظر ہیں، اس حجت کو خدا کی بارگاہ میں ہم لے کر چلیں، امام زمانہ کو لے کر چلیں، اپنے زندہ امام کو لے کر چلیں۔ خدا کو واسطہ دے 10 مرتبہ بالحجت 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 بالحجہ بالحجت 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 علیہ السلام علیہ السلام۔ اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا لے، پروردگار کے سامنے مانگ لے، جو مانگنا ہے لے، اعمال بھی ختم ہو گئے۔ اے خدایا تجھے تیری حجت کا واسطہ، تجھے ان 4 معصومین کا، تجھے تیری اس قرآن کا، اس مہینے کا تجھے واسطہ، خدایا جو خیر ہے وہ عنایت کر دے، پروردگارا جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے۔ خدایا ہمارے سال کا نام اعمال
ہمارے آقا کی خدمت میں ہے۔ پروردگارا اس سب کو نیک کر دے، جو نحس ہے اس کو بھی نیک کر دے۔ خدایا ہر مریضی بیماری کو برطرف کر دے، خاص طور سے یہ مریضی اس وقت جو پوری دنیا میں کرونا پھیلی ہے، 1 سال سے اوپر گزر گیا ہے۔ پروردگارا پالنے والے، معصومین کی بارگاہوں میں جا کر یہ اعمال کیے جاتے تھے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے اس وقت امام رضا کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم اور آپ یہ اعمال کر رہے اور دیکھ رہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں امام رضا کی طرف ہیں، مولا کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں۔ آقا بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ آئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رہیے، اپنی خالی جھولی کو دکھا دے۔ اے خدایا دیکھ لے، یہ خالی ہاتھ دیکھ لے، کچھ نہیں ہمارے پاس، کوئی نیکیاں نہیں ہمارے پاس۔ خدایا بڑے گنہگار ہیں، بڑے گناہوں میں بولنے سے گناہ ہم پر تھوپ دیے گئے، بہت سے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ خدایا اس بار کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اس وزن کو اٹھا نہیں سکتے، معاف کر دے ہم سب کو۔ پروردگارا اس شب قدر کے صدقے میں ہم سب کے تمام کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ خدایا ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے آباء اور اجداد مرحومین کو بخش دے۔ پروردگارا ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے، ہمارے بچوں کے دین حق پہ سمجھ کے چلنے کی توفیق دے دے۔ خدایا پروردگارا ہے میرے پالنے والے، جو ماں اور بہنیں اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان، انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے۔ خدایا جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، خاص طور سے منظورین جو مریض اور بیمار اس وقت گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، آپ سب کے ہم سب کا عز و اقارب جو ہیں، پروردگار اس شب کے صدقے میں انہیں صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ خدایا استکبار حکومتوں کو ذلیل و خوار و رسوا کر دے، اسلام کے پرچم کو بلند کر دے، کفر کے پرچم کو سرنگوں کر دے۔ خدایا پروردگار ہمارے مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا۔ پروردگار پالنے والے موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی ہم سب کو سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ آخر میں التجا ہے سورہ فاتحہ کی۔ بہرحال اسکرین کے اوپر جو آپ لوگ نام دیکھ رہے ہیں، پیرانی فیملی کے اور شراف فیملی کے، ماٹی والا فیملی، محمد حسین مکھی بادامی فیملی، ریکسلو فیملی، امیر علی یوسف علی مرچن اور حاجی ظفر علی بھائی باٹا، حسین علی فدا حسین شریف، فاطمہ بانو بنت حسین علی بھوجانی فیملی کے مرحومین، مرچن فیملی کے مرحومین، شریف فیملی کے مرحومین، دیوجانی فیملی کے مرحومین، اور میرے والد محترم اور ہمارے جتنے مرحومین آپ سب کے جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں، اور جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔